اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ فاتحہ۔ مقصد سورۃ فاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ کہ عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے، نہ پیر ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ پیغمبر ہے۔ عبادت صرف اور صرف ایک ہی اللہ کی، اور یہ ماخوذ ہے، اشارہ ہے اس کو آیت نمبر 4 میں۔ تو مقصد سورۃ فاتحہ کا یہ مقصد ہم بار بار پڑھتے ہیں، یہ آپ سب لوگ ضرور یاد رکھا کریں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ آپ مجھے پھر وائس میں بتا دیں، ایک بندہ مجھے علیحدہ بتائے گا پرسنل میں۔ جہاں تک میں آج سبق پڑھوں گا، کل تک ترجمہ، اس کا تقسیم اور ترجمہ انشاءاللہ ایک بندہ مجھے پڑھے گا، کیونکہ مجھے بھی تو کوئی پتہ چلے نا کہ اس کے ہاں آؤٹ پٹ اس کا نکل رہا ہے کہ نہیں، یعنی صرف میں بس بول رہا ہوں آپ سن رہے، تو ثواب تو ہوتا ہے بالکل، لیکن ہم نے آداب میں پڑھا تھا نا کہ آداب کی لحاظ کرو گے، وہ سبق گھر میں پڑھو گے تو گھر میں آپ پڑھتے ہیں، واللہ عالم، اللہ جانتا ہے، لیکن آپ مجھے تو سبق یہ بھی سنائیں گے نا کہ آپ نے کچھ یاد کیا ہے، کچھ تبدیلی ڈفرینسز آئے کہ نہیں۔ تو مقصد سورۃ فاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ کہ عبادت کے لائق، عبادت کے مستحق صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے۔ تقسیم سورۃ 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک جو ہم نے پڑھا تھا، پہلا حصہ ختم ہو گیا تھا، اس میں بیان تھا حقوق اللہ اور اللہ کے 5 نام اللہ کے۔ پہلا کون سا تھا؟ للہ۔ آپ نے قرآن میں اس کے اوپر 1 2 3 لکھا کرے، للہ کے اوپر لکھے 1، رب کے اوپر لکھے 2، پینسل پر 4، پین پہ نہیں، رحمان پر لکھے 3، رحیم پر لکھے 4 اور مالک پر لکھے 5۔ تو یہ 5 نام اللہ کے ذکر ہو رہے تھے، اور اللہ کے یہ صفات تھے اور نام بھی تھے۔ الحمد، اللہ الیت کی صفات، اس میں بیان حقوق اللہ، الیت کی صفات خاص اللہ کے لیے ہے، تو کیوں ہے کوئی پوچھے تو یہ ریزن یہ ہے، دلیل یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے، کہ وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، کیونکہ وہ الرحمن ہے، کیونکہ وہ الرحیم ہے۔ اس لیے خودی کی صفات، الیت کی صفات صرف اور صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے، نہ پیر، نہ فرشتہ، نہ جن، نہ پیغمبر کے لیے ہے، نہ ولی کے لیے۔ الیت کی صفات صرف اور صرف ایک ہی اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ رب ہے، پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ مالک ہے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 4 آج کے سبق میں، اس میں بیان حقوق اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد دونوں کا بیان ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا حصہ وہ آیت نمبر 5 سے لے کر آخر تک، اس میں بیان حقوق العباد اور 3 گروہوں کا بیان، مومن، کافر اور منافق۔ پہلا حصہ ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا، آج کے سبق میں دوسرا حصہ ہے، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ قرآن سورۃ فاتحہ کو مقدم اس لیے کیا کہ یہ تمام قرآن کریم کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے، کیونکہ خلاصہ پہلے ہوتا ہے، اس کے بعد تفسیر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو مقدم کیا اور اول اور پہلے ذکر کیا۔ اور تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن میں، قرآن ہے پھر سورۃ فاتحہ میں، اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سورۃ فاتحہ میں وہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ سر القرآن الفاتحہ وسر الفاتحہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا نچوڑ، سر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصہ کو، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا خلاصہ وہ سورۃ فاتحہ ہے، اور پھر لکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا خلاصہ، نچوڑ، ماخذ، نچوڑ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ حافظ ابن کثیر، یہ لکھتے ہیں اپنے تفسیر میں، تفسیر ابن کثیر میں۔ تو ایاک خاص تیری، نعبد عبادت کرتے ہیں ہم اور کسی کی نہیں کرتے، ایاک نعبد، ایاک نعبد، ایاک ہم خاص تیری، نعبد عبادت کرتے ہیں۔ اس جملے میں اگر آپ
دیکھ لے تو پہلے فعل و مفعول کا فرق آیا ہے اس میں. عربی میں آپ یاد رکھیں، عربی میں یہ کہتا ہے کہ پہلے فعل ہے پھر مفعول آتا ہے، لیکن ادھر پہلے فعل ہے پھر مفعول آتا ہے، ادھر مفعول ہے پھر فعل ذکر کیا. یعنی یہ تاکید کے لیے کہ عبادت کرتے ہیں تو آپ ہی کی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں تیری. اس طرح نہیں، اللہ نے کہا کہ خاص تیرے ہی، ایا کا یعنی ایا کو مقدم کیا نعبدو پر، ایا کو مقدم کیا، پہلے ذکر کیا نعبدو کے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت کرو گے تو ایک ہی اللہ کی. ایا کا خاص تیری، نعبدو عبادت کرتے ہیں ہم اور کسی کی نہیں کرتے. اور یہی بات بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں بھی ہے کہ ایاکا کو مقدم کیا نستعین پر. ایا کا خاص تیری، نعبدو عبادت کرتے ہیں ہم اور کسی کی نہیں کرتے. آج کے سبق بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم سبق ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن کو خلاصہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اسی وجہ سے شاید اس پر دن بھی 2-3 لگ جائے، لیکن انشاءاللہ آج تو لاسٹ کلاس ہے اس ہفتے کی. پیر کے دن پھر اس کو پھر دوبارہ بھی میں ریپیٹ کروں گا، اور ایاک نعبد پر آج تفصیل ہوگی، ایاک و ایاک نستعین پر کل ہوگی انشاءاللہ. ایاک خاص تیری، نعبد عبادت کرتے ہیں ہم اور کسی کی نہیں کرتے. آپ لوگ یہ ذہن نشین کر رہے کہ یہ نعبد عبادت نا، نعبد عین بیدال، عبادت لکھنا ہے عین بیدال سے. عبادت کا ماخذ لکھے اپنے ساتھ لکھا کرے. یہ آداب میں ہم نے پڑھا تھا نا، کچھ بھی نہیں ہے باہر ہو کی جگہ پر تو موبائل میں لکھے، لیکن یہ عارضی، یہ نہیں کہ آپ بس عادی ہو جائے کہ موبائل میں بھی رکھا کرے. تو ایا کا خاص تیری نعبد عبادت کرتے ہیں ہم، نعبد عبادت عین بیدال. عبادت 3 حروف کا مجموعہ ہے، عبادت نکلا ہے 3 حروف سے، عین بیدال. عین بے دال دیکھ لے بھی آپ، یہ نون نعبد، یہ تو صحیح، نون کے بعد کے عین بے دال 3 حروف. عبادت کے 3 اجزاء ہے، یہ آپ لوگ ذہن نشین کر لے کہ عبادت کے 3 اجزاء ہے. عبادت کے 3 اجزاء ہے، ڈر، محبت اور امید. پختو کی ہوئی یرا تما محبت، دا عبادت دا 3 اجزاء دی، یرا تما محبت، ڈر، امید اور محبت. آگے پیچھے کہہ سکتے، پہلے ڈر پھر محبت پھر امید، یا امید ڈر محبت. تو عبادت کے 3 حروف ہے عین بیدال. عبادت کے 3 اجزاء بھی ہے، ڈر یا خوف ایک ہی بات ہے، خوف، محبت اور امید. پھر اس کے مزید 2 اقسام ہیں. ڈر وہ بھی 2 قسم کے ہیں، خوف ڈر وہ 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جو اسباب کے نیچے ہے، ما فوق الاسباب. دوسرا وہ جو بلا اسباب ہو، بغیر اسباب ہے، تم ڈر رہے ہو، ایک یہ ہے. پھر محبت بھی 2 قسم کی ہے، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے، دونوں جائز ہے، لیکن پھر کی ایک یہ کہ اپنی محبت نفسی، مطلب اپنے بیوی سے محبت، بھائی سے محبت، ماں سے محبت، باپ سے محبت، بہن سے محبت، بھائی سے محبت، استاد سے محبت، دوست سے محبت، ایک یہ ہے. اور ایک محبت ہے خدائی کی، خدا کے ساتھ جو محبت ہے. اس طرح پھر امید یعنی طمع جس کو بولتے ہیں، وہ بھی 2 قسم کے. ایک یہ کہ ظاہری اسباب کے نیچے طمع، یعنی اگر تم کسی کو کہو کہ میرے ساتھ یہ بندوق، یہ میرے ساتھ یہ سامان ہے صندوق ہے، ادھر تک میرے ساتھ لے جاؤ، تو یہ ٹھیک ہے. ایک یہ بغیر اسباب کہ کوئی موجود نہ ہو اور تم کہو کہ میرے ساتھ یہ کام کرو، میرے ساتھ مدد کرو، تو یہ غائبانہ، یہ صرف اللہ سے کرو گے. تو یہ تینوں پھر 2 قسم کے ہیں. محبت پہلے کیا ہے، خوف وہ یہ کہ اسباب کے نیچے، مطلب کسی کے پاس پسٹل ہو، اس طرح چاقو ہو، اس طرح بندوق ہو، تو اس سے تم ڈرو، یہ صحیح ہے، جائز ہے. ایک یہ کہ یہ موجود نہ ہو تو یہ تو صحیح ہے، جائز ہے. ایک یہ کہ کوئی کسی کے ساتھ نہ چاقو ہے، نہ پسٹل ہے، نہ بندوق ہے، کچھ بھی نہیں، اور تم کہہ رہے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو بابا مجھے مار دے گا، میں نے یہ کام نہیں کیا تو بابا مجھ پر چرپائی پلٹا دے گا، تو یہ ناجائز ہے. یہ ڈر صرف اور صرف اللہ سے کرو گے، یہ ڈر صرف اور صرف اللہ ہی سے کرو گے. اس کے بعد پھر دوسرا کیا تھا، محبت، انس.
یہ بھی دو قسم کے، ایک یہ ہے لکھے ابھی دو قسم کے، ایک یہ کہ اپنا نفسی محبت نفسانی، کس طرح مطلب اپنے آپ سے محبت کرنا، اس طرح ماں سے محبت، والدین سے محبت، ماں باپ سے، بیوی سے، بہن سے، بھائی سے، اس میں بھی دیکھو فرق نہیں کرو گے۔ اگر فرق کر لیا، اگر بیوی کی محبت ماں کو دے دیا تو گناہ، عظیم گناہ۔ اگر ماں کی محبت بیوی کو دے دیا کہ بیوی کو کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا تم میری ماں ہو، تو یہ بھی عظیم گناہ۔ اس طرح بھائی کے ساتھ بھی محبت ہے، بیٹے کے ساتھ بھی محبت ہے، بیٹے کے تم بیٹے والے محبت یا بیٹی والے محبت وہ تم باپ کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں اپنا اپنا حالت ہے کہ اس میں تم کیا نہیں کرو گے، گڑبڑیاں نہیں کرو گے کہ تم بیٹے کو کہو کہ تم اس کو محبت دو باپ کی کہ تم میرے باپ ہو، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ ہے نبی اسلام کے ساتھ محبت، اس طرح نیک لوگوں کے ساتھ محبت، اور ایک وہ محبت ہے دوسری جو اللہ کے ساتھ، خدائی من دو خدائی توب، اللہ کی محبت، وہ یہ ہے کہ ایک ہی اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نبی اسلام کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور وہ اللہ کی طرح محبت، تو یہ بھی گناہ ہے، شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ محبت کے علیحدہ سٹیجز ہے اور پیغمبر کے ساتھ علیحدہ۔ پیغمبر کو تم اتنی محبت دو کہ تم اس کو خدا کہو، تو یہ بھی تو جائز نہیں ہے۔ سمجھتے ہیں میری بات کو آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے خوب۔ اگر اللہ کو، پیر کو، ولی کو، مرید پیر کو یا مولوی کو تم نے محبت دی کس کو؟ پیغمبر کی، تو یہ بھی گناہ ہے۔ یا اس کو پیر کو اتنا آپ نے اونچا کر لیا کہ اس سے خدا تک پہنچا دیا، تو یہ بھی شرک ہے، گناہ ہے، عظیم گناہ ہے، گناہ عظیم گناہ ہے، عبادت میں شرک ہے نا۔ اور اس طرح امید جو ہے جس کو رجا کہتے ہیں عربی میں اور اردو میں امید، پشت میں تما کہتے ہیں، تما، تو یہ بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک یہ کہ ظاہری اسباب کے نیچے کہ کسی کو کہو کہ مجھے ذرا موبائل دے دو، میں نے کال کرنی ہے، مجھے ذرا پیسوں کی ضرورت ہے، یا میرے ساتھ اس صندوق کو، اس تیل کو وہاں تک لے جاؤ، تو یہ جائز ہے۔ ایک یہ کہ کوئی موجود نہ ہو اور تم کو کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو بابا مجھے مار دے گا، بابا کے ساتھ اختیار ہے، بابا مجھے مار دے گا، مجھ پہ رات کو چارپائی پلٹا دے گا، تو یہ شرک ہے۔ یہ اللہ سے یہ رکھو گے امید جو بغیر اسباب کی ہے۔ یہ نعبدو کی تعریف تھی۔ ابھی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ عبادت میں ہم تین حرف ابھی تین باتیں ہم کریں گے عبادت کے بارے میں، اور وہ یہ تشریعی عبادت، تو تشریح تو عبادت کی میں نے کر لی کہ یہ تین قسم کے عین بے دال، یہ عبادت کے اجزاء کی مثال ہمارے استاد محترم دیتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک جگہ پر چارپائی پڑی ہے، نہیں ایک جگہ پر چارپائی کے اجزاء ہے، یعنی ایک طرف پشت میں ہم کو بن کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں واللہ عالم، بن، اس طرح جدھر وہ لوگ پاؤں رکھتے ہیں لنگ اس کو کہتے ہیں، وہ پاؤں کی طرف، اس طرح اس کے پاؤں ہو گئے، اس پاؤں میں بھی پھر پاؤں ہوتے ہیں، ایک وہ لمبا سا ڈنڈا ہوتا ہے، یہ کسی نے علیحدہ رکھے ہوئے علیحدہ یہ پڑے تو کوئی سے کوئی بات کہہ سکتے، کوئی اس کو کہتے ہیں کہ یہ چارپائی ہے، چارپائی کے یہ سامان بن، کٹ، لنگا اور کوٹے بازو، گڑ بازو داٹول یوزے پراتی دی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ پڑے اکٹھا، اس کو کوئی کہے گا کہ یہ چارپائی ہے؟ نہیں نا۔ اگر یہ مل جائے تو پھر اس کو چارپائی کہتے ہیں، یا اور تکڑ ہوئی جدائے وزیشی دوریں گے عبادت ازام چلائے شکت عبادت ہوئی دار عبادت تعریف منگو دویم منگ دا اللہ عبادت ولی کو دا دویم اگر صدا دا اللہ عبادت منگو ولی کو لگا ولی کو وجہ صدا ضرورت کرے علت اس کو بولتے ہیں علت۔ میں نے آپ کو بتا نا علت نزول قرآن کی بھیجنے کی وجہ، تو علت عبادت کرنے کی کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو اس پر بہت باتیں ہیں، میں قرآن کریم سے کچھ آپ کو بتا دوں گا۔ اول تو یہ کہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ میری عبادت کرو، اول یہ کہ اللہ نے حکم کی ہے کہ میری عبادت کرو۔ ہم اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اول اللہ نے حکم کی ہے۔ جس طرح ایک پیج پڑھتا لے آپ قرآن، تمام لوگوں کے ساتھ قرآن ہونا چاہیے، قرآن یہ جو صورت ہے اسے ایک صفحہ ایک ورد آپ پلٹا لیا آپ لوگوں نے، پھر آیت نمبر 21 دیکھے 21 اس بائیں طرف 21 آیات،
یا ایو الناس اے لوگو حکم عام ہے کہ اے لوگو عبدو عبادت کرو ربکم تمہارے رب کی. میں نے کہا نا اللہ کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اول تو یہ کہ اللہ نے عبادت حکم کی ہے کہ یا ایو الناس عبدو ربکم اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، بندگی کرو اپنے رب کی. دوسرا چلے جائے آپ نکال لیں 26واں پارہ نکالیں 27واں پارہ سورۃ زاریات آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 سورۃ زاریات 56ویں پارے کے پہلا پیج ہے لیکن پیج پلٹا دی دوسری طرف. 56 آیت اللہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اور نہیں پیدا کیا میں نے جنات اور انسانوں کو الا مگر لیعبدون اپنی عبادت کے لیے. اللہ کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم کی ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا ہے لیعبدون اپنے عبادت کے لیے. سمجھ آ گئی؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان اور زمین کو، میں نے جنات و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسورت پشت میں ایک شعر ہے کہ کہتے کہ عبد الرحمان بابا کا شعر ہے کسورت محمد نوے پیدا کرے بخ دینا ودا دنیا. دا شعر عبد الرحمان بابا بالکل نہیں دا دروغ دا شعر غلط تھے. یہ شعر غلط ہے. کسورت محمد نوے پیدا کرے بخ دینا ودا دنیا نہ دنیا پیدا تھا پارا تھا لیبلوکم ای تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تاکہ دیکھ لے کہ کون ہے جو احسن عملا بہترین عمل کرنے والا کون سا ہے. یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے. زیادہ عمل فائدہ ناک نہیں ہے جو وہ نیک نہ ہو. عمل وہ ہو جو توڑا ہو لیکن نیک ہو. ایک بندہ بکڑا ہو جائے یا وہ 200 چھوڑو 500 وہ نفل کرتا ہے اور پھر کبھی بھی نہیں کرتا یا سالوں بعد پھر کرتا ہے تو کیا فائدہ؟ اللہ کہتے کہ توڑا عمل کرو لیکن مسلسل کرو. حدیث میں آتا ہے نبی اسلام کی پیاری بیوی حضرت بی بی عائشہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ ان احب الامور الا اللہ ادومه وان کل. اللہ کے نزدیک نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جو توڑا ہو مگر مسلسل ہو. یعنی مسلسل عمل اللہ کو پسند ہے. مسلسل عمل 2 رکعت نفل پڑھا کرے لیکن مسلسل پڑھا کرے. آپ تمام لوگوں کو چاہیے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نفل بہت ضروری ہے. دیکھو عبادت جو ہے فرض عبادت یہ تو لوگ کریں گے خواہ مخواہ کرو گے. پختوں کے بعد بستا پلار ہم کہتا نہیں کب ہم کہیں دا بتا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کے قریب بندوں میں شمار ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ نفل کریں گے، تہجد کریں گے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. نوافل میں اذکار میں درجات بلند ہوتے ہیں اللہ کے ہاں. تو میں کہنے والا تھا کہ اللہ کی عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے حکم کیا ہے. اس کے بعد اور اگر میں آیتیں نکالوں تو آیتیں ختم نہیں ہو جائیں گی لیکن وقت ختم ہو جائے گا. تمام پیغمبر نے یہی بیان کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. دیکھ لیں آپ سورۃ انبیاء 17واں پارہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 25. وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا پہلے آپ سے من رسل کوئی پیغمبر الا مگر نوحی الیہ مگر بھیجا ہے یہ کہ وہی کی تھی ہم نے اس کو انہ شان یہ ہے لا الہ الا نہیں ہے کوئی حاجت روا الا مگر انا میں ہی ہوں فاعبدون تو میری عبادت کرو میری بندگی کرو. تمام انبیاء کرام جو آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 سے زیادہ بھی ہو سکتے کم بھی ہو سکتا ہے. تمام لوگوں نے یہی بیان کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو. فاعبدون اللہ نے ذکر کیا لا الہ الا انا فاعبدون. اس طرح پھر قرآن کریم میں ہم جگہ پڑھیں گے. نوح علیہ السلام جب آگے ہم نے قوم کو کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ربکم
ہود علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ربکم، صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہی کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ تمام پیغمبروں کا مسئلہ یہی تھا کہ ایک ہی اللہ کی بندگی کرو، ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، ایک ہی اللہ کی۔ اچھا، مکے کے مشرکین تو عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، حج و عمرہ بھی کرتے تھے۔ ابو جہل نے 51 52 53 عمرے کیے تھے حج، لیکن اس پر وہ نہیں بچا، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، شرک کرتا تھا۔ تو اللہ فرماتے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام پیغمبروں نے یہی بیان کیا کہ کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، فعبدون۔ تیسری بات وہ یہ کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں صلہ کیا ملے گا، مطلب اس کی ضرورت کیا ہے، کہ مطلب کیوں کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم کیا ہے، لیکن ثمرہ، نتیجہ، کنکلوژن، کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا کنکلوژن کیا ہوگا، ہمیں کیا ملے گا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ہم ہو جائیں گے کیا، اللہ کے بندے، اللہ کے بندوں میں شمار۔ عبادت عین بے دال، ٹھیک ہے، تو جو عبادت کرتے ہیں وہ عبداللہ ہو گیا نا، عبادت کر رہا عبداللہ۔ تمام لوگوں کا نام عبداللہ ہے، میرا بھی نام عبداللہ ہے، آپ لوگوں کا بھی نام اصل نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کا بندہ۔ تو عبادت جب ہم کریں گے تو ہم ہو جائیں گے کیا، اللہ کے بندے۔ اور یہ عبدیت جو ہے یہ اونچا صفت ہے۔ کلمہ کیا ہے، آپ دل میں کلمہ پڑھیں ابھی زبان پہ، ذرا اپنے ساتھ پڑھیں، دیکھیں، لا الہ الا اللہ، تو امام اسلام کا کلمہ وہ کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، پھر کیا ہے اس کے بعد کیا ہے، عبدہ ورسولہ۔ حالانکہ ورسولہ عبد بھی تو ٹھیک تھا، لیکن سب سے پہلے اللہ نے مقدم کیا اس پہ عبد کبھی سوچ اور بچار کی ہے نہیں، تو کیا کرے، سوچ بچار کیا کرے۔ دین اسلام میں دین تو آیا ہے کہ سمجھ بوجھ کے لیے، قرآن تو آیا ہے کہ سمجھ بوجھ کے لیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی نبی السلام کو پہلا اللہ کا بندہ جانو گے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، بشر تھے، نور نہیں تھے، مشن کے اعتبار سے وہ نور تھے اور اللہ کے بندے تھے، اللہ کے بندے تھے، عبدہ ورسولہ۔ دیکھتے ہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو سب سے اونچا سٹیج، سب سے اونچا مرتبہ وہ کیا ہے، یہ کہ ایک بندہ اللہ کا، کہ ایک انسان اللہ کا بندہ ہو۔ 16 پارہ دیکھ لیں آپ، سورۃ مریم، بیوی مریم کے نام پہ سورت ہے سورۃ مریم۔ اللہ فرماتے آیت نمبر 2 دیکھ لی، آیت نمبر 3 دیکھ لی، آیت نمبر 2 کاف یا عین صاد، یہ تو پہلے آیت ہے۔ دوسری آیت، ذکر رحمت ربک، یاد کرو مہربانی تمہارے رب کا، عبدہ اپنے بندے، ذکریہ علیہ السلام پر، رسول نہیں کہا، پیغمبر نہیں کہا، عبدہ کہا۔ عبدیت سب سے اونچا مرتبہ ہے، عبدیت یہ اونچی مرتبہ ہے، تمام چیزوں میں سے اونچی مرتبہ کیا ہے کہ اللہ کا بندہ ہونا، پھر اس کے بعد پیغمبر تھے۔ اگر کوئی نبی السلام کو پیغمبر جانے لیکن عبدہ نہ مانے کہ وہ اللہ کا بندہ نہیں تھا تو یہ کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ نبی السلام کی پہلی صفت کیا ہے، عبدہ، پہلا بندہ مانو کہ وہ اللہ کے بندے تھے، خدا نہیں تھے، خدا کے ساتھ شریک ہمسر نہیں تھے، وہ اللہ کے بندے تھے۔ تو یہ نتیجہ۔ تو آج کے وقت میں ہم نے 3 باتوں کی وضاحت کی، 3 باتوں کی وضاحت۔ ایک یہ کہ عبادت کی تعریف، تو عبادت کی تعریف میں نے کی کہ عبادت 3 حروف ہے، 3 قسم ہے، ڈر، محبت اور امید، یہ 3 اللہ کے لیے کرو گے۔ اور دوسرا علت یا نتیجہ کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے حکم کیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جب ہم عبادت کرتے تو ہم کیا ہوں گے، تو یہ کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک ہمارا سبق تھا آج، ایاک نعبد میں یہ سبق تھا۔ ابھی آپ لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ آج 2 ہے نا، 2 لوگ ہیں، تو مجھے آپ وائس میں بتا دیں یہاں تک ترجمہ، صرف ترجمہ اور مقصد بتا دیں۔ دوبارہ میں کرو دیکھیں، مقصد فاتحہ کا العبادۃ اللہ وحدہ، کی عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک ہی اللہ۔ اس میں 3 حصوں میں تقسیم، پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 3 تک، اس میں بیان اللہ کے حقوق اور اللہ کے 5 نام۔ دوسرا حصہ وہ آیت نمبر 4 ہے جو آج کے وقت میں ہم نے پڑھا ہے آدھا،
इय्याका नअबुदु, इसमें بیان اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. تو اللہ کے حقوق ہم نے بیان کر لیے وہ کہ اللہ کے حقوق ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو. اور پھر کل کے وقت ترسوں سے بھی آگے منڈے کے دن یا وإياک نستعین پڑھیں گے. تو دیکھ لیں دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں شروع سے. الحمد الیت کی صفات اللہ خاص اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو رب تمام مخلوقات کا. الرحمن جو عام مہربان ہے. الرحیم جو خاص مہربان ہے. مالکی جو مالک ہے جو حقدار ہے. یوم الدین قیامت کے دن کا یا دن جزا اور سزا کا. ایاک خاص تیری ہی, یہ پڑھو گے ایاک خاص تیری ہی. نعبدو عبادت کرتے ہیں ہم اور کسی کی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, پوچھتے میں آج کا سبق کہ ایاک خاص تا نعبدو عبادت کو عموم دبل چانکو دانش عبادت کو عموم دبل چانکو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.